بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رمضان سے پہلے کچھ باتیں سیکھ لیں گے انشاءاللہ، جس سے ہمارا رمضان اچھا بھی گزرے اور ہم سے غلطیاں نہ ہو جائیں جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے۔ پلس یہ کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، تاکہ ہم رمضان میں اچھے طریقے سے عبادت بھی کر سکیں اور جو اس کا مقصد ہے وہ پورا بھی ہو جائے۔ تو روزے کے لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھیک، اور شرعی اصطلاح میں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عبادت ہے جس میں ایک مسلمان فجر سے لے کے مغرب تک وہ چیزیں نہیں کرتا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کھانا پینا، یعنی کھانا پینا نہیں ہے کیونکہ ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی فجر سے لے کے مغرب تک۔ پھر بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی کہ آپ اس دوران میں انٹرکورس نہیں کر سکتے، روزہ کھل جانے کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں رکنا ہے تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اب یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ہماری پریکٹس کروا رہے ہیں؟ روزے کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے، اور پورے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے کہ کیا ہم متقی بن رہے ہیں، کیا ہمارے اندر تقوی آ رہا ہے۔ اب کوشچن آپ کے ذہن میں آئے گا، واٹ از تقوی؟ تقوی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یعنی ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اتنا بیٹھ جائے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ حلال ہے یا حرام، اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہماری پریکٹس کرواتے ہیں۔ اس پریکٹس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزوں سے روک کر رکھتے ہیں۔ حرام تو ویسے ہی ہم نے رکنا ہے، لیکن اس رمضان میں ہم حلال چیزیں، یعنی کھانا پینا، ہم بستری کرنا حلال ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پریکٹس کے لیے ان 30 ڈیز میں فجر سے لے کے مغرب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تاکہ پھر ہم رمضان کے بعد جب ہماری حلال کی پریکٹس ہوگی تو پھر ہم حرام بھی چھوڑ دیں گے۔ حلال تو جائز ہو جائے گا رمضان کے بعد، لیکن ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جائے گا۔ اب دیکھیں، آپ پورا دن آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ چاہیں تو فریج سے کوئی چیز نکال کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک، یا اکیلے میں ہم بستری کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ، کسی کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن آپ ان کاموں سے بچ کر رہتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو پھر رمضان کے بعد بھی آپ اپنے اندر ایک چینج دیکھیں گے کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ یہ کام اللہ کے راضی کرنے والا ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ تو اب آپ نے رمضان میں بھی روز چیک کرنا ہے کہ کیا میرے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے، کیا میں کسی کا حق تو ہی نہیں مار رہی، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، یعنی وہ ساری چیزیں جو غلط ہیں وہ کر تو نہیں رہی، یعنی کھانا پینا تو میں نے روک دیا، لیکن ان چیزوں کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو غلط ہیں، کیا میں وہ تو نہیں کر رہی۔ اور رمضان کے بعد بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ لعلکم تتقون والی صفت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔